اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 سے ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے تقوی کا ایک فائدہ دیکھا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کیا فائدہ تھا اس میں کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، نکلنے کا راستہ، مشکلات سے نکلنے کا راستہ، رنج و غم سے نکلنے کا راستہ۔ تو جو لوگ اس طرح طلاق دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو پھر ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج بنا دیتا ہے۔ تو ان معاملات میں بھی بے شک طلاق ہو رہی ہے، بے شک جدا ہو رہے ہیں میاں بیوی، لیکن اس وقت پہ بھی اللہ کے تقوی کو نہیں بھولنا ہے، احسن درجے میں احسان کرتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونا ہے۔ تو اگر وہاں بھی ان احکامات کا خیال رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اور دوسرا وَيَرْزُقُهُ، اور وہ اسے رزق دیتا ہے کہاں سے؟ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، نہیں وہ گمان کرتا ہے، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے، اللہ وہاں سے اس کے لیے اسباب بناتا ہے۔ کس کے لیے؟ وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر، وہی جو ہے نا ان چیزوں پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ دوسرا تو اپنی منمانی کرتے ہیں ان چیزوں میں۔ دوسروں کو آپ دیکھیں، طلاق ہو رہی ہے یا خلا لے رہے ہیں یا جو بھی یہ معاملات ہے، اپنی منمانی یہ کرتے ہیں، لیکن تقوی والے لوگ نہیں، اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اور رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ رزق میں ساری چیزیں شامل ہیں، رزق میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے، اور اسی طرح نیک اسپاؤسز، نیک ازواج بھی ہے۔ اگر آدمی نے طلاق دیتے ہوئے تقوی کو اختیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے نیک بیوی عطا فرمائے، یا عورت نے طلاق کے معاملات میں جب اس طلاق کے یہ مرحلہ چل رہا تھا اس میں تقوی کو اختیار رکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک دوسرا شوہر عطا فرمائے۔ رزق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو تقوی کا دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور جو کوئی توکل کرے گا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اور دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے جیسے ہی طلاق ہوتی ہے تو عورتیں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب تو ہماری طلاق ہو گئی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا، اتنی لمبی زندگی، کیا کوئی ہم سے دوبارہ پھر نکاح کرے گا، کیا کوئی میرے لیے آسانی ہو سکتی ہے؟ عورت دیکھیں کتنی سوچ و وچار میں پڑ جاتی ہے، کتنی پریشان رہتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، کہاں رہوں گی، کہاں سے کھاؤں گی، کیا بنے گا میرا۔ تو لیکن جو اللہ پر توکل کرے گا، جو تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا کسی اور لوگوں کی ضرورت ہے؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے۔ بے شک شوہر کے گھر میں تھے، شوہر کھلا پلا رہا تھا، نان نفقے کا ذمہ دار تھا، لیکن شوہر الرزاق نہیں ہے۔ شوہر سے پہلے ماں باپ کے گھر میں تھے، ماں باپ کھلا پلا رہے تھے، ان کے گھر میں تھے، لیکن ماں باپ الرزاق نہیں ہے، رزق دینے والے نہیں ہیں۔ رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں کہ میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، میرا رب میری حفاظت فرمائے گا، میرا رب میرے لیے آسانی فرمائے گا، یہ توکل رکھیں۔ پریشان نہ ہو کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں، اللہ پر توکل رکھیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں تو پھر اللہ اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اس کے لیے اور کیا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اسی طرح آدمی ہے، اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، کیسی زندگی گزرے گی، کیا ہوگا آگے جا کے کیا، تو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، کافی ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تقوی اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، توکل کرے اللہ تعالیٰ پر۔ اور توکل یہ ہے کہ انسان
اپنی بھی محنت کرے، اپنی طرف سے بھی کچھ کوشش اور جستجو کرے، یہ نہیں کہ بس اسباب پر ہی پورا بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ ہاں بھائی میرے پاس مال ہے، اتنی دولت ہے تو اب میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی، یا فلاں میرے ساتھ ہے، یا یہ چیز میرے ساتھ ہے۔ لوگوں یا مال یا چیزوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر۔ بے شک یہ مال، یہ چیزیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے یہ بھی ہمارے لیے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ پر ہی پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، یعنی جس طرح توکل کرنا چاہیے، تو وہ بھی تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ بھوکے صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو دیکھیں پرندے کس طرح اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اس طرح اگر ہم توکل کریں گے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ضرور آتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ضرور آسانی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد رکھو۔ تو ہم بھی ان باتوں کو سنیں اور اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ کیا فرمایا؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی سب کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے تمہیں روکا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، یہ ہے حفاظت۔ تو تم جب اس طرح کا عمل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر چیز میں ہمیں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہم سے ہٹا لے تو ہم بالکل سانس نہ لے سکے، ایک نوالا ہمارے حلق کے نیچے نہ اتر سکے، ایک قدم نہ ہم اٹھا سکے۔ ایک بار ہم نے آنکھ کھولی ہے، دوبارہ یہ آنکھ پلک جھپکا سکے یا نہیں جھپکا سکے ہمیں نہیں پتہ۔ اس کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر اس کی حفاظت ہمیں چاہیے تو پھر اس کے احکامات کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہوں گی۔ کیا واقعی ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں؟ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کتنے احکام ہم دن بھر میں توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اس کو اتنی آسانی سے ہم کر گزرتے ہیں جیسے کوئی معمولی سی بات ہو ہمارے لیے۔ پھر فرمایا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی ہمیشہ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا جب تم اس کے حق کو ادا کرو گے، اس کے حقوق کی تم حفاظت کرو گے۔ اور پھر فرمایا، جب کچھ مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو خوب جان لو کہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے تو وہ صرف وہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ سارے اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے تو وہ تمہیں صرف وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ کیا بتایا گیا کہ اگر سارے لوگ مل جائیں، ساری امت کے لوگ جمع ہو جائیں اور مل کر سب کے سب تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں، تمہارے نصیب میں تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر سب لوگ مل جائیں، تمہارے خلاف ہو جائیں، تمہارے خلاف چالیں چلیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث جاننے کے بعد پھر کیا انسان جلے گا، کوڑے گا، لوگوں کو الزام دے گا؟ ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر لوگوں پر الزام ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اگر یہ کر لیتی تو یہ نہ ہوتا، وہ کر لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ اور یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا کہ قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی لکھ چکا ہے، تقدیر میں جو ہے وہ سب لکھا گیا ہے۔
تو اس بات کو یاد رکھے، کوئی بھی انسان ہمیں نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی جتنا ہمارے لیے لکھا رکھا ہے۔ ان اللہ بالغ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، امرہ، اپنا کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنے فیصلے اور اپنے احکام، اپنی مرضی اور اپنی مشیت کے مطابق اپنی ساری مخلوق میں اس کو اللہ تعالیٰ نافذ فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ کر گزرتا ہے، کوئی نہ اسے روک سکتا ہے، نہ کوئی اس پہ زبردستی کر سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل، تحقیق مقرر کیا ہے، اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرا، ایک اندازہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی۔ اگر تنگیاں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اندازہ رکھا ہے، اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر آسانیاں ہیں تو اس کے لیے بھی ہر چیز ایک اندازے، ایک وقت کے ساتھ ہو رہی ہے، ہر چیز۔ اسی لیے انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے چیخنے پکارنے سے کوئی چیز نہ جلدی ہو سکتی ہے نہ دیر میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ اور ایک وقت ہے۔ انسان بے صبری نہ دکھائے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اچھے دن بھی آئیں گے، مشکلات بھی دور ہوں گے، آسانیاں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقررہ وقت ہے۔ وہ جب وقت آئے گا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ آیت نمبر 4 اور 5 دیکھتے ہیں اور اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کس وجہ سے، کس وقت پر نازل کی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، عورتوں کی عدت کی کئی صورتیں کتاب اللہ میں ذکر نہیں ہیں، جیسے جو بڑی عمر کی ہیں یا کم عمر کی ہے یا حاملہ عورت ہے، ان کی عدت کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 4 نازل فرمائی، واللائی، اور وہ عورتیں جو یئسنا، مایوس ہو گئی ہیں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم شک میں پڑو، فعدتہن، تو ان کی عدت ہے 3 اشہر، 3 مہینے۔ تو یہاں بتایا گیا وہ عورتیں جو نا امید ہو گئی ہیں، مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، پیریڈ سے۔ اور یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ جو عمر رسیدہ، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، جو مینوپاز میں ہیں، انہیں تو حیض آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت کیسے شمار کریں گے؟ کیونکہ طلاق شدہ کی عدت 3 حیض ہے اور یہاں ان کو حیض آتی ہی نہیں ہے، تو پھر اب ان کی عدت کا کیا بنے گا؟ اور اگر تم شک میں پڑو، اور اگر شک میں ہے کہ بعض عورتوں کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں irregular بلیڈنگ ہوتی ہے، یا پھر حیض کا خون بھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میمنسس بھی آ رہے ہیں اور استحاضہ بھی ان کو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو وہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ حیض کب ہے اور استحاضہ کب ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی عورتوں کو بہت زیادہ دنوں تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو حیض کا خون ہوتا ہے، بعد میں وہ استحاضہ کا۔ تو irregular پیریڈز ہونے کی وجہ سے یا پھر حیض یا استحاضہ کی وجہ سے وہ شک میں رہتی ہیں، تو اب ایسی عورتوں کا کیا بنے گا؟ ان کی عدت کو کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ تو ایسی عورتوں کی پھر عدت ہوگی 3 مہینے۔ اور 3 مہینے کون سے؟ قمری کیلنڈر سے، لونار منتھس دیکھیں گے ہم، انگلش کیلنڈر سے 3 منتھ نہیں دیکھیں گے۔ تو جو لونار منتھ سے قمری مہینے ان کو دیکھیں گے، اور جس دن ان کا طلاق ہوا اس دن سے پھر 3 مہینے کاؤنٹ کریں گے۔ تو ایسی عورتیں جن کو حیض نہیں آتا یا پھر وہ شک میں ہیں، جیسے irregular پیریڈز ہے یا پھر مسلسل ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے، حیض اور استحاضہ کے خون کو وہ آتا ہے ان کو، تو ایسوں کے لیے پھر 3 مہینے۔ اور واللائی، اور ان کے لیے بھی یہ 3 مہینے کا ہے، کس کے لیے؟ واللائی، اور اسی طرح ان کی جنہوں نے لم یحدنا، نہیں حیض آیا ابھی، اور ایسی لڑکیوں کو بھی جن کو حیض نہیں آیا، کیونکہ ہوتا ہے کئی لڑکیوں کو وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، 14 15 16 سال کی بھی ہو جاتی ہیں اور ان کو حیض نہیں آتا۔ تو اگر ایسی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر طلاق ہوتی ہے تو ان کی عدت کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ تو ایسی لڑکیوں کے لیے بھی پھر 3 مہینے عدت ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حاملہ عورتیں ہیں،
اب حاملہ عورتوں کو بھی دیکھیں، ان کو بھی حیض نہیں آتی، مینسس نہیں ہوتے ان کے، تو اب پھر کیا کریں گے؟ ان کی عدت کس طرح کاؤنٹ کریں گے؟ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پریگننسی میں بھی ڈیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر ایسوں کی عدت کیا ہے جو پریگننسی میں جن کو ڈیورس دی جائے؟ تو اجلہن، ان کی عدت ہے این یدعن حملہن، یہ ہے کہ وہ جن لے بچہ اپنا، یعنی ان کی عدت یہ ہے کہ جب وہ بچہ جن لیں گی، ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اگر طلاق شدہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت کیا ہے کہ ڈیلیوری کی فوراً ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے یہ ڈیلیوری دوسرے دن ہی کیوں نہ ہو جائے۔ 1 گھنٹے بعد، طلاق دینے کے 1 گھنٹے بعد ہی اگر وہ ڈیلیور کر دیتی ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، وضع حمل ہو جائے، تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے، چاہے وہ طلاق شدہ ہو یا چاہے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو۔ اگر یہ پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ جب تک وہ بچے کو جن نہ دے، جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوگی، اس کا عدت کا ٹائم فنش ہو گیا، اب یہ آزاد ہے، اگر اب یہ چاہے تو کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح کر سکتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ پھر سے دوبارہ دیکھیں آپ، تیسری مرتبہ پھر تقوی کا ذکر آیا ہے، اور پھر تقوی کا فائدہ بھی بتایا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، تیسری مرتبہ پھر، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے انعام رکھا ہے، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے؟ وہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف تقوی کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کاموں میں آسانی ہم چاہتے ہیں تو وہ تقوی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک نسخہ سمجھ لیں آپ، اور ہم دیکھیں کتنی پریشان ہوتے ہیں، کئی ہمارے کام پھنسے پڑے ہیں، کئی کام اتنے مشکل لگتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں، ان کاموں میں آسانی ہو، تو تقوی کو اختیار کریں، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ہم نے عورتوں کا ذکر دیکھا، اب دیکھیں یہ ایسے معاملات ہیں، اس میں بھی ایک عورت کو تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ عورت ہے، اب اگر یہ ویسے ہی بتا دیں اپنی پیریڈز کی ڈیٹ ہے، اس کو غلط سلط بتا دے، آگے پیچھے کر کے بتا دے، کس کو پتہ چلے گا؟ ابھی اس کے حیض ختم نہیں ہوئے اور یہ کہہ دیں کہ میرے حیض ختم، میرے پیریڈز ختم ہو گئے، میری عدت کا ٹائم ختم ہو گیا، تو کس کو پتہ ہوگا؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ الٹ سلٹ بتا دے، غلط سلط بتا دے اپنی مینسس کی ڈیٹ کو۔ اسی طرح عورتیں جو طلاق ہو جاتی ہیں تو کتنی زیادہ یعنی رو دھو کے لوگوں کو جھوٹ سچ بتاتی ہیں، مجھ پہ ظلم کیا جاتا تھا، مجھے یہ کیا جاتا تھا، کھانے کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، مارتے تھے، پیٹتے تھے، رو دھو کر بتاتے ہیں۔ اب کس کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن جس میں تقویٰ ہوگا جس عورت میں، تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گی۔ جس عورت میں تقویٰ ہوگا وہ سچ کا ساتھ لے گی، وہ سچ کی سچ بات کرے گی۔ کئی عورتیں اس حد تک گر جاتی ہیں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو شوہر کے راز کھولتی ہیں۔ کم سے کم ان دنوں کا تو لحاظ کر لے جب ایک ساتھ ایک اچھے وقت گزارا تھا، اس شوہر کے راز جو اب تمہارے پاس ہے، تم اس کو لوگوں میں اچھالتے پھرتے ہو، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو، یعنی اس حد تک لوگ گر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ یاد نہیں آتا۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رہنا بھی ہو تو احسن طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ رہو، اور اگر جدا ہونا ہے، علیحدہ ہونا ہے، تو تب بھی جدا بھی ہو رہے ہیں تو ایک اچھے طریقے کے ساتھ جدا ہو۔ اور یہاں جدا کس طرح ہوتے ہیں؟ اتنے الزام، اتنے جھوٹ سچ قصے بیان کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہاں تک کہ لوگوں کو جیل میں تک پہنچا دیتے ہیں، ڈوری کیس ڈال دیتے ہیں۔ یہ کوئی احسن طریقہ ہے؟ اس میں کہیں تقویٰ نظر آ رہا ہے؟ اس میں کہیں تقویٰ ہے؟ اگر جس عورت میں تقویٰ ہوگا کیا وہ اس حد تک گر جائے گی کہ ایک اللہ کے بندے کو ڈوری کیس میں پھنسا دینا؟ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ہمیں کہیں پھنسا دے؟ تو جو تقویٰ اختیار کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سب اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں رہے گی۔ لیکن ہم تقویٰ اختیار ہی نہیں کرتے، اسی وجہ سے دیکھیں کہ پھر وہ طلاق کے معاملات کتنے لمبے چلتے ہیں، اتنے مشکل ہوتے ہیں، اس میں پولیس کیس، پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ چیزیں چلی جاتی ہے۔
تو رہنا بھی ہے تو ایک احسن طریقے بھلائی کے ساتھ رہو. اگر نہیں رہنا چاہتے تو بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑ دو. اس طرح الزام تراشی کر کے نہیں، اس طرح ڈوری کیس پولیس کیس کر کے نہیں، اس طرح کسی کی عزت اچھال کے نہیں. تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں ان چیزوں میں. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ مخرج نکالے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رزق عطا فرمائے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، من امرہ یسرا، تو پھر تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. شاید یہ آیت ہمیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ واقعی ہم تقوی کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، جو اس اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. طلاق کے احکامات، عدت کے احکامات، نان نفقے کے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کا خیال رکھنا ہے، ان احکامات پر عمل کر کے دکھانا ہے. اپنی منمانی، اپنی من مرضیاں نہیں کرنی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر دیکھیں دوبارہ پھر سے یہاں پہ تقوی کا ذکر آ گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یکفر، تو دور کر دیتا ہے، عنہ، اس سے، سیئاتہ، برائیاں اس کی. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام تقوی کا. اب آپ دیکھیں کتنے ہم نے تقوی کے فائدے دیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور وہ اس کا اجر و ثواب بھی بڑھائے گا. یعنی چھوٹے سے عمل پر بھی، چھوٹا سا تم نے عمل کیا، تھوڑا سا تم نے عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کو بھی، اس کا ثواب کہیں زیادہ تم کو عطا فرمائے گا. اتنے زیادہ فوائد جو ہم آج تقوی کے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکالے گا، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، گناہوں کو مٹائے گا، ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو پھر دیکھیں کتنا ہم سب کو اس پہ محنت کرنا ہے، کتنی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ واقعی ہم تقوی والی زندگی گزاریں. ایک تو طلاق کے معاملات میں تقوی اختیار کرنا ہے، اور ویسے ہر معاملات میں، زندگی میں ہر جگہ ہر وقت تقوی کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور تقوی والوں کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے، خاص انہی کے لیے ہے یہ جنت. تقوی والے دیکھیں کس طرح پھر ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں. یہ بیچارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں کر کے بھی یہ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. نیکیاں کر کے بھی یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں. نیکیاں کر کے بھی یہ ڈرتے ہیں. یہ نیکیوں میں دوڑتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، رکتے نہیں، تھکتے نہیں، بیٹھتے نہیں. ان کا تقوی انہیں دوڑاتا ہے، یہ دوڑتے بھاگتے ہیں نیکیوں میں. اور ایسوں کا تقوی، جن میں تقوی ہے، پھر یہ لوگوں کو درگزر معاف کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو دل پہ لگا کر نہیں بیٹھتے. یہ تقوی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے صاف دل، لوگوں کی باتوں کو دل میں رکھ کر نہیں بیٹھتے، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. اللہ کے بندے ہیں، کوئی نہیں، معاف کرتے ہیں، معاف کرتے جاتے ہیں سب کو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. اور اتنا پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کہیں رب نہ ناراض ہو جائے. ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ رب نہ ناراض ہو. اگر میرا رب ناراض ہو گیا تو میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ان کی پوری کوشش، ان کی پوری یہی ہوتی ہے کہ رب کو ہمیشہ راضی رکھوں، کبھی وہ ناراض نہ ہو. وہ چھوٹے سے بھی نافرمانی کے کام کو کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ تو کیا ہوا، چھوٹی سی بات ہے نا، ایک دفعہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، یہ ڈرتے ہیں چھوٹی سی نافرمانی کے کام وہ بھی کرنے کے لیے. ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں جہاں نافرمانی کے کام ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پہ وہ جانے سے ڈرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں. وہ تو بچا بچا کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. وہ ڈر ڈر کے زندگیاں گزارتے ہیں. تو دیکھیں جو ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو بچ بچ کر نکلنا چاہتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے سارے فائدے رکھے ہیں، اور جنت بھی خاص طور پہ انہی کے لیے تیار کی ہے. اللہ تعالیٰ سے آج ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے وہی دیکھیں جس سے تو راضی ہو. یا اللہ ہم اپنے کانوں سے وہی سنیں جس سے تو راضی ہو یا رب. یا اللہ ہم اپنی زبانوں سے وہی کلمات کو نکالے جس سے تو راضی ہو. یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے. یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تقوی والی زندگی گزار کے تجھے راضی کر سکیں. آمین یا رب. ان آیات کی تلاوت سنیں.
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له